رمضان 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 الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے 26واں پارہ پڑھا ہے۔ بہت اہم صورتیں تھیں، اس میں بھی ایک صورت ایسی ہے کہ کئی گھنٹوں کا بیان چاہیے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، تو جتنا ہو جائے گا ہم کر لیں گے، باقی انشاءاللہ اگلے سال۔ ایک بات کا آپ لوگ خیال کیا کریں، میرا کئی سالوں سے معمول ہے رمضان کے میں تراویح کے بعد جو قرآن پڑھا جاتا ہے نا، ان کی منتخب آیتوں کو سامنے رکھ کر میں یہ بیان کرتا ہوں۔ تو ارادہ کر لیں کہ ہر سال آپ نے پابندی سے یہ سننے ہیں۔ جو یہاں آ سکتے ہیں تو سب سے اچھی بات تو ہے سامنے بیٹھ کے سننا، ورنہ جو میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اس پہ پھر جو نہیں آ رہے ان کی بات کر رہا ہوں، جو آ سکتا ہے اس کو چینل پہ سننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو برکت سامنے بیٹھ کے بیان سننے کی ہوتی ہے وہ چینل پہ نہیں ہوتی۔ تو نہیں سن سکتے وہ چینل پہ سنیں، آگے اس کو شیئر بھی کریں زیادہ سے زیادہ۔ آج ہم نے سورہ فتح بھی پڑھی ہے، سورہ حجرات بھی پڑھی ہے، سورہ قاف بھی پڑھی ہے، سورہ محمد جس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے وہ بھی پڑھی ہے۔ ان تمام صورتوں میں بہت اہم مضامین ہیں۔ پہلے میں سورہ قاف کو بیان کر دیتا ہوں مختصراً، پھر ہم سورہ حجرات کی طرف جاتے ہیں۔ سورہ قاف میں اللہ نے وہی مضمون بیان کیا جو کل کا ہمارا مضمون تھا، چونکہ بہت اہم مضمون ہے اس لیے قرآن اس کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور کافر کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اَإِذَا مِتْنَا، ہم جب مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی بن گئے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ دوبارہ لوٹنا ہماری عقل سے بہت بعید ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو بھی مذہب کے مخالف لوگ ہیں نا، ان سے ایک پتہ کیا ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے جو ہر آدمی سے ہوتا ہے، اور شیطان سب سے بڑا وسوسہ دل میں ڈالتا ہی یہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ چیز عقل سے بالا تر ہے، یہ چیز کھوپڑی میں آتی نہیں ہے۔ میں اکثر ایک بات بیان کرتا ہوں، آج دوبارہ بیان کر رہا ہوں، اس کو غور سے کھوپڑی شریف میں بٹھا لے، خوب سمجھ لو۔ ایک ہوتا ہے عقل کے اگینسٹ کسی چیز کا ہونا، عقل کہہ رہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کے عادی نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہم اسے عقل سے بعید سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو گیا، تعجب ہوتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ۔ یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے۔ کوئی کہے یہ ہے تو وہ غلط ہے، بولنے والا غلط ہے۔ مثال کے طور پر 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ کوئی کہے 6 ہوتے ہیں، آپ کہو گے 6 نہیں ہوتے بھائی، 2 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ وہ کہے یار یہ تمہاری عقل سے کیا ہے، یہ اوپر کی باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ آپ کہیں جتنی اللہ نے ہم سب کو عقل دی ہے اس کے لحاظ سے سمجھ میں آنی بھی نہیں چاہیے۔ یہ غلط بات ہے، غلط بات کیوں سمجھ میں آئے گی بھائی؟ غلط باتیں سمجھ میں آتی ہیں؟ جس کی سمجھ میں غلط بات آ رہی ہے اس کا مطلب اس کی کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہے۔ تو یہ کہلاتی ہیں عقل کے خلاف، عقل نفی کرتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ہم روز مرہ دیکھنے کے عادی نہیں ہوتے، لہذا ہم اسے ایک اچنبھے کی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، حیرت ہوتی ہے ہمیں، لیکن جب ہم اس کو دیکھنا شروع کر دیں اور یوز ٹو ہو جائیں تو ہماری حیرت منہ سے پھوٹ۔ قدر کی رات کا کچھ طاق راتوں کا اور رمضان کی آخری راتوں کا خیال کر لو نا، اگر ہم یوز ٹو ہو جائیں، وہ صبح و شام دیکھنے لگیں
تو پھر ہمیں اس پہ حیرت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. مثال کے طور پر میں ترکی گیا ہوا تھا, میں نے فون کیا, بھائی میں ترکی میں ہوں, یہاں رشتہ داروں نے پوچھا, دوست احباب نے پوچھا کب آ رہے ہیں, میں نے کہا میں کل پہنچ جاؤں گا. ابے ترکی میں بندہ بیٹھا ہوا ہے, کل پہنچ جائے گا یار, کوئی مذاق ہے؟ کتنا بھی تیز بھاگ کے آئے, کتنا بھی تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے, ترکی کا بندہ ایک دن میں پاکستان نہیں پہنچ سکتا. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی, میں ایک ایسی مشین میں بیٹھوں گا جو مجھے ہوا میں لے کے اڑے گی, 1000 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے وہ ہوا میں چلے گی, اور بالآخر کراچی کے ایئرپورٹ پہ اتار کے تمیز سے میں اپنے گھر آ جاؤں گا. یہ بات آپ کے لیے قابل تعجب نہیں ہے, کیونکہ صبح و شام آپ دیکھ رہے ہیں انسانوں کو ہوائی جہاز اپنے پیٹ میں لے کے رن وے پہ دوڑتے ہیں اور زوں کر کے اڑتے ہیں, اور ادھر جہاں چاہے ٹن مار کے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرا دیتے ہیں. لیکن یہی اگر پرانے زمانے کا آدمی آ جائے, قاف میم کا آدمی, قاف میم پتہ ہے قبل مسیح کو بولتے ہیں, قاف میم کا آدمی آ جائے اور اس نے یہ جہاز وہاز نہ دیکھے ہوں, اتفاق سے جیسے اصحاب کہف 350 سال سو کے اٹھے تھے نا, ہو سکتا ہے کوئی 1000 سال سے سو رہا ہو. اللہ سے کیا بھائی, 1000 سال سے بندہ سو رہا تھا. کوئی سائنسدانوں نے, اس زمانے کے حکیموں نے کوئی تجربہ کیا, جڑی بوٹی کھلا دی ہوگی اس کو, فرض کر لیں آج اس جڑی بوٹی کا اثر کیا ہو گیا؟ ختم. 1000 سال کے بعد وہ اٹھ کے آیا, ابھی جہاز اس نے دیکھے نہیں ہیں, اور وہ دریافت ہوا یہیں سے, کہیں انڈا موڑ سے دریافت ہو گیا. اس کو اٹھایا, اچھا بھائی کیا چل رہا ہے؟ بھائی ایسے مفتی صاحب ہیں, یہ وہ ترکی میں ہیں جی, آنے والے ہیں, ہاں جی کل پہنچ جائیں گے. وہ کہے گا یہ پاسبل نہیں ہے. آپ اسے بتاؤ بھائی ایسے ہوگا کہ ایک تیز رفتار مشین ہے, اتنے بڑے بڑے پر ہیں اس کے, پائلٹ آگے بیٹھ کے یوں زوں ہوا میں اڑے گا, وہ کہے گا بہت بڑی پھینک رہا ہے یار, ابے ایسا نہیں ہوتا, اتنی بھی اندھی نہیں لگ رہی یار, اتنے بڑے پر والی مشین میں بیٹھو, وہ پھڑپھڑائے گا جب وہ پر, تو کتنی اسپیڈ سے پھڑپھڑائے گا, چیل کوے سے زیادہ تیز تو نہیں چل سکتا نا. اس کو بتایا جائے اس کو پھڑپھڑانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ ایسی اسپیڈ سے اڑے گا نا تو وہ کہے گا چلو اڑ بھی گیا, تو گر نہیں جائے گا آگے جا کے. اسے کنٹرول کیسے کریں گے, ادھر مڑنا ہے ادھر مڑنا ہے, کنٹرول کیسے کریں گے؟ اتنی اسپیڈ سے جب ایک چیز چلے گی وہ تو رگڑ کھا کے ہوا میں, اور پھر اتنی اوپر جائے گا, سانس کیسے لے گا, دم نہیں گھٹے گا. ابے بس کر یار, تو فوراً کیا ابے تبے پہ آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ ابے یہ نہیں ہو سکتا, ابے یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے ذالک رجع بعید, یہ عقل سے کیا ہے؟ بہت بعید ہے. یہ نہیں کھوپڑی میں, عقل کے اگینسٹ نہیں ہے, لیکن یہ بڑی اچھمبے کی چیز ہے بھائی, یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہے, بے وقوف کسی اور کو بنانا. یہی اسٹائل مشرکین کا تھا. قرآن کہہ رہے موت کے بعد مٹی ہو کے مر جاتے ہو, دوبارہ اٹھا دوں گا. کہتے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, آج تک تو ہم نے کبھی کسی کو ایسے اٹھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. جیسے وہ جو 1000 سال کے بعد جڑی بوٹی کھا کے سویا تھا نا, جو 1000 سال کے بعد اٹھا ہے, وہ بھی یہ کہے گا یار ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. پر لگا کے بھی اڑو تو اتنی اسپیڈ نہیں ہے, خود پرندوں کی اتنی اسپیڈ نہیں ہوتی, جہاز کی کہاں سے ہو گئی؟ تو چونکہ اس نے ایسا دیکھا نہیں ہے, لہذا وہ ایسی باتوں پہ یقین نہیں کرے گا. اب اس کو یقین دلانے کے لیے ایک طریقہ تو یہ جہاز اڑتا ہوا لے جا کے دکھا دو اس کو, لیکن اب ایئرپورٹ پہ پابندی لگی ہوئی ہے, ہر آدمی جا نہیں سکتا, یہ گنوار دیہاتی, اس کے جیب میں پیسے نہیں ہیں. تو پھر آپ اس کو مختلف چیزیں دکھاؤ گے سائنسدانوں کی, آپ بولو گے بھائی یہ سائنسدانوں کی ایجاد ہے, وہ کہے گا ابے اتنی نہیں ہو سکتی. پھر آپ اس کو موبائل دکھاؤ گے, اچھا میں تجھے چیزیں دکھاتا ہوں سائنسدانوں نے کیا کیا بنایا ہے. تو اپنے ماموں سے بات کرنا چاہتا ہے, وہ بھی 1500 سال سے جڑی بوٹی کھا کے سو رہے تھے, ابھی وہ بھی اٹھے ہیں امریکہ میں. کہے گا ہاں امریکہ میں ہے, تو میں بات کرا دوں. ابے کہاں سے بات ہو سکتی ہے, کیا بات کر رہے ہیں, میں یہاں بیٹھا ہوں, ماموں امریکہ میں بیٹھے ہیں, کیسے بات ہو سکتی ہے؟ اس کو فون ملایا, وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ آواز اندر کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ کہے گا ابھی گالیاں بھی دے گا, تم نے ریکارڈ کی ہوئی ہے یہ آوازیں تم نے کیا کی ہوئی ہیں. اب ریکارڈنگ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی اس کے, ریکارڈنگ کیا ہوتی ہے. پھر آپ نے کیا کیا, ویڈیو کال کرا دی, ابے تجھے تیرا ماموں دکھاتا ہوں میں. اب آپ دیکھ رہے ہیں, وہ ماموں کو کہہ رہے یوں یوں کرو, یوں یوں, وہ یوں یوں کر رہے ہیں تاکہ پتہ چلے سچی مچی کا وہی بندہ ہے کوئی اور ہے. کہہ رہا ہے پلکیں اوپر نیچے کرو. کہے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے یار, یہ میں سو رہا ہوں, یوں تھپڑ مارے گا نا اپنے.
پھر اسے کہا جائے گا ابے اور دکھاتے ہیں تیرے کو, ابھی تو نے کچھ سائنسدانوں کے کمالات دیکھے نہیں ہیں. جن سائنسدانوں نے جہاز بنائے نا, آپ مجھے تجھے اور بہت سارے کمالات دکھاتا ہوں. تو اس طرح مختلف کمالات, پھر گاڑیاں اس کو روڈوں پہ چلتے بھی دیکھی اس. ابے یہ گاڑی ہے, نہ گھاس کھا رہی ہے نہ پانی پی رہی ہے, چل پھر بھی رہی ہے. گدھے گھوڑا تو گھاس کھائے بغیر چلتا نہیں ہے, ایک تو گھاس نہیں کھا رہی اور چل گدھے گھوڑے سے تیز رہی ہے. پھر اس کو جناب لینڈ کروزر میں بٹھا دیا آپ نے, بٹن دبایا شیشہ نیچے, بٹن دبایا شیشہ, وہ بٹنوں کو چیک کر رہے, یار دبتا یہاں ہے شیشہ وہ والا نیچے جاتا ہے, یہ کیا سسٹم ہے یار, شیشے کو کیسے پتا چلا بٹن ادھر دبے گا اور میں یہاں دبوں گا. بس ایک دم اے سی آن کر دیا آپ نے, ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. میرا خیال ہے 6 مہینے تک وہ باولا ہی گھومتا رہے گا, ایسا ہی ہے نا. پھر وہ ایک صاحب کو دیکھے گا 60 سال عمر ہے لیکن بال پورے ان کے سر پہ, کہے گا ابے یہ 60 سال کا آدمی, اس کی تو کھوپڑی پہ رنوے بننا چاہیے تھا اب تک. تو کہا گا بھائی ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے, ادھر والے لے کے کہاں لگا دیے ہیں, ادھر لگا دیے ہیں. ابے یہاں کے یہاں کیسے لگ گئے, ایلفی سے چپکائے ہیں, سمت بانڈ سے گوند سے چپکائے ہیں. او نہیں بھائی, ایسے لگے ہیں کہ بڑے بھی ہو رہے ہیں, کینچی سے چھوٹے کرو بڑے ہو جاتے ہیں. تھوڑے دنوں میں جب اتنے کمالات دیکھے گا نا, وہ کہے گا یار ترکی سے ایک دن میں چند گھنٹوں میں ترکی سے پاکستان آنا یہ عقل سے بعید نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے. جب اس سے عجیب عجیب چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو قرآن یہی کہتا ہے, اللہ کہتے ہیں جب میں تمہیں کہتا ہوں کہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو کے پھر میں تمہیں دوبارہ اٹھا لوں گا, تم کہتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کہیں گے اور کتنا کچھ میں نے کر کے دکھا دیا. یہ وہ خدا کر رہا ہے جس کے کمالات تم صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. پھر آگے اللہ نے اپنے کمالات بیان کیے کہ اتنے سارے کمالات تم نے دیکھ لیے, اب کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ اچھمبے کی بات ہے. پہلی دفعہ منی کے قطرے میں ناک کان آنکھ بنایا اس نے, ماں کے پیٹ میں گیا اور بچہ بن کے باہر آ گیا. یہ کتنی عجیب بات ہے, اس کو تو تم نہیں کہتے کہ یار یہ بات میں نہیں مانتا, یہ مجھے نظر کا دھوکا ہو رہا ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ دوں کہ اگر سائنسدانوں نے یہ پروسیس نہ دیکھا ہوتا ہے نا, مرد اور عورت کا ملاپ اور اسپم عورت کے رحم میں جانا پھر بچہ بننا, ویسے ہی کوئی 2-4 سائنسدان اچانک جنگل میں ملاقات ہو جاتی, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ قرآن رکھا ہوا ہے, وہ انسان کے بارے میں ریسرچ پیش کرتے کہ یہ جو بنا ہے نا کھربوں سال میں کسی پروسیس کے بعد یہ انسان وجود میں آیا ہے. وہ 9 مہینے میں وجود میں آنے کا کہہ سکتے ہی نہیں تھے یہ کہ 9 مہینے میں بن کے تیار ہوا. یہ سمجھ رہے ہیں, ان کا جو ڈارون ہوتا نا اس وقت کا ڈارون, وہ کیا کہتا یار یہ بندہ کیسے آ گیا, پھر وہ کہتا وہ کھربوں سال میں یہ ہوا ہے. وہ تو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے اور ایک پانی کے قطرہ 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں بن کے تیار ہو کے پورا انسان نکل کے باہر آ جاتا ہے. یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ 9 مہینے میں ہی ہوتا ہے, ورنہ 9 کروڑ سال کہتے ہیں کہ اس کو لگے ہیں اس کے تیار ہونے میں. سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہی؟ تو تبھی قرآن جب کہتے ہیں نا میں نے 6 دنوں میں زمین آسمان کو بنایا, تو سائنسدان کہتے ہیں کھربوں سال میں بنے ہیں. بھائی چونکہ آپ نے بنتے ہوئے دیکھا نہیں ہے نا, اس لیے آپ کیا کہہ رہے ہو کھربوں سال میں بنے ہیں. اللہ نے بنایا تو کہہ رہے میں نے 6 دن میں بنایا. جیسے اللہ کہہ رہے انسان کو 9 مہینے میں بنایا, تو بنتے ہوئے دیکھ لیا تو مان لیا آپ نے, نہیں بنتے ہوئے دیکھا ہوتا تو اللہ کی یہ بات بھی نہیں ماننی تھی. پھر لوگ کہتے ہیں یہ 9 مہینے میں نہیں 9 ارب سال میں یہ وسیم بن کے وجود میں آیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ یہ اتنا پیچیدہ مشین ہے 9 مہینے میں نہیں بن سکتی ہے. تو یہ اللہ کا کمالات ہیں. تو اللہ یہاں کہتا ہے قال الکافرون ھذا شیء عجیب, کافر کہتے ہیں عجیب بات ہے. اذا متنا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اذا متنا, جب ہم مر جائیں گے, وکننا ترابا, مٹی ہو جائیں گے. چلو مرتے مٹی نہ ہوتے تو بات سمجھ میں آتی ہے, باڈی تو رہتی نا, تو ہم کہتے ہیں یار روح نکلی ہے وہ دوبارہ آ جائے گی, تو باڈی ختم ہو گئی, ریزہ ہو گئے. ذالک رجم بعید, یہ عقل سے بہت کیا ہے بعید ہے, یہ نہیں ہو سکتا, دوبارہ نہیں لوٹ سکتے. قد علمنا ما تنقص الارض منہم, اللہ نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا, کیوں نہیں لوٹ سکتے دوبارہ. تمہیں اس پہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ مٹی کے ذروں میں ختم ہو جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو لوٹائے گا تمہیں وہ صاحب کمال ہے. قد, ایسا کمال ہے, قد علمنا ما تنقص الارض منہم, ہمیں پتہ ہے کہ زمین کس حصے کو کھا کے ختم کر رہی ہے. وعندنا کتاب حفیظ, اور ہمارے پاس تو لوح محفوظ میں ہے جس میں ایسا ڈیٹا سیو ہے جیسا ڈیٹا تمہارے کمپیوٹر کے ہارڈ ڈسک میں بھی سیو
نہیں ہوتا. ایک ایک نالج اس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے, کون کدھر مرے گا, کہاں کہاں اس کے ذرات ہوا میں کہاں جائیں گے, کون سے ذرات جل کے خاکستر ہوں گے, سب کچھ ہمارے پاس ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءہم, اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس جب حق آیا ہے تو یہ حق کا انکار کرنا چاہتے ہیں. ورنہ جب خدا کے کمالات میں غور کریں گے تو ان کمالات میں غور کرنے کے بعد یہ بات کوئی عجیب نہیں رہتی کہ خدا مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا. جیسے وہ دیہاتی 1000 سال کے بعد زندہ ہوا نا, تو چند کمالات دیکھ کے کہے گا یار ترکی سے چند گھنٹوں میں پاکستان آ سکتے ہیں. وہ ڈھیٹ پنا نہیں دکھائے گا, لیکن کافر ڈھیٹ پن دکھاتا ہے. اتنے کمالات اللہ کے دیکھتا ہے, پھر بھی کہتا ہے دوبارہ زندگی نہیں ملے گی ہمیں. آگے اللہ فرماتے ہیں افلم ينظروا الى السماء فوقهم, کیا انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا, کیف بنیناها, ہم نے کیسے بنایا, وزیناها, اور کیسے ستاروں اور کہکشاؤں سے مزین کر دیا ہے. آج تو سائنسدان دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف, دیکھ کیا رہے ہیں, بندے جا رہے ہیں خلائی. جو ہمیں ستاروں کے جھرمٹ نظر آتے ہیں یہ تو یوں سمجھیں جو کسی بارات میں جب کوئی گھر سجا ہوا ہو نا تو اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے. یہ اتنے بڑی بڑی کہکشائیں, اتنے بڑے بڑے ستاروں کے جھرمٹ کہ ہماری کائنات اس کا 1/4واں حصہ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی کائنات اور اتنا اونچا آسمان جس کے نیچے اتنے ستاروں کے جھرمٹ اور کہکشائیں پیدا کر دیں. آپ دیکھو اصل میں عدم ہے نا ہر چیز میں. عدم کہتے ہیں کسی چیز کا نہ ہونا, ہونے کی دلیل ہوتی ہے نا, کوئی موجد ہوتا ہے تو بنتی ہے. اصل میں کائنات میں اندھیرا ہے یا روشنی ہے؟ اندھیرا ہے. جب تک روشنی پیدا نہیں کی جائے گی کائنات میں کیا رہے گا؟ بولو نا, اندھیرا. جب تک ہیٹ پیدا نہیں ہوگی ٹھنڈک ہوگی. اتنی لائٹ ہے, اتنی لائٹ ہے, سورج کو دیکھ لو, پتہ نہیں کئی لاکھ گنا زمین سے زیادہ بڑا. اور سورج بھی ایک ستارہ ہے, یہ تو تھوڑا قریب ہے نا ستارہ, تو یہ جب طلوع ہوتا ہے نا تو پوری زمین کو روشن کر دیتا ہے. باقی ستارے سورج سے بھی بہت بڑے بڑے لیکن دور ہیں تو وہ ہمیں ہماری صحت پہ ان کے جلنے بجھنے سے فرق نہیں پڑتا. ایک ستارہ دیکھ لو, ایسے کھربوں ہیں, اربوں بھی نہیں, گنتیاں ختم ہو گئی ہیں سائنسدانوں کے پاس. کیلکولیٹر نے کیلکولیٹ کرنا چھوڑ دیا ہے, کہہ رہے ہیں اتنے ہیں, نہیں کیلکولیٹ کر سکتے. گنتیوں کے یونٹ چینج ہو رہے ہیں. کہتے ہیں اتنی دور ہیں بہت سارے ستارے, روشنی سفر کر رہی ہے ان کی, پتہ نہیں کب پہنچے گی. اور بہت سے ستارے ایسے ہیں جن کی روشنی ہم تک پہنچی ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں یہ اب پہنچی ہے, یہ یہاں سے قیام و طعام کر کے آگے ٹریول کر چکے ہیں. ستارے جو ہے نا وہ بہت سے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں, یہ نظر آ رہے ہیں نہیں یہاں پہ, یہ پتہ نہیں کتنے سال پہلے یہاں تھے تو ہمیں روشنی پہنچی ہے, اب جب پہنچی ہے تو یہاں سے موو کر چکے ہیں, یہ پتہ نہیں کہاں جا چکے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اتنا بڑا کہکشاؤں کا ستاروں کا جال بچھا دیا میں نے. وما لہا من فروج, اور اس آسمان میں کوئی دراڑ نہیں ہے. یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ آسمان ایک مضبوط چھت ہے جس میں اللہ نے کوئی دراڑ نہیں رکھی. اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا, تو بھائی ہو سکتا ہے ایک دن دریافت ہو جائے. وہ اتنی بڑی کائنات اللہ نے پیدا کی ہے نا, اس کو پیک کیا ہوا ہے کائنات. تو یہ کہنا کہ ہمیں آسمان نظر نہیں آتا, ابھی تک دریافت نہیں ہوا, تو یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جو یہ کہے کہ میں نے کائنات کا آخری سرا دیکھ لیا ہے, یہاں سے یہاں تک دیکھ لی, اس میں ہمیں آسمان کہیں نظر نہیں آیا. ایسے نا جیسے کوئی چور آپ تلاش کر رہے ہو تو آپ نے پولیس کو جا کے, پولیس والے نے رپورٹ پیش کی, سر اس محلے میں مجھے نہیں چور ملا. تو پولیس والے کہ اب تو نے ہر گھر میں چھاپا مار لیا, تو نے ہر گلی میں دیکھ لیا. کہہ رہے سر میں نے تو ہر گلی میں نہیں, میں نے کیا کیا تھا کہ وہ گولے گنڈے والے سے پوچھا تھا یہاں کوئی چور تو نہیں ہے. تو ایس ایچ او صاحب ایک تھپڑ لگائیں گے نا رکھ کے, ابے تو پہلے پوری تفتیش کر لیتا, اس کے بعد یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ آسمان کا وجود نہیں ہے, یہ دعویٰ اس وقت درست ہوگا جب آپ پوری کائنات کی سیر سپاٹے کر کے آ جائیں گے اور آپ بولیں گے ہمیں نہیں ملا. تو سائنسدان خود معترف ہیں جتنا ہم کائنات کی وسعتوں میں جاتے ہیں نا, جو دریافت ہوتی ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ. پتہ چلتا ہے کہ اس سے اور زیادہ آگے ہے. ایک کہکشاں دریافت ہوئی تھی تو لگا تھا پتہ نہیں یہی ہے بہت کو, پتہ چلا یہ کہکشاں تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو ہماری جو ایک زمین ہے نا, ایک زمین
اس کائنات میں اس کی حیثیت کو ذرے سے تعبیر کرنا بھی مشکل ہے, یعنی ذرہ بھی بڑا ہوگا اس کے مقابلے میں. آگے چلتے ہیں ہم. والارض مددناها, فرمایا زمین کو ہم نے کیسا پھیلا دیا. والقینا فیہا رواسی, اس میں بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیے اس کے بیلنس کو قائم کرنے کے لیے. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج, اور ہر طرح کے خوشنما پودے اللہ نے اس زمین کے اندر پیدا کی. کیسے خوبصورت پودے ہیں, پھولوں کے کلر دیکھو یار, لگتا ہے کسی نے بیٹھ کے اس میں اسپیشل پینٹنگ کی ہے. کیسے خوبصورت, گلاب کے سافٹنس دیکھو, گلاب کے پھول کی. پیدا کس سے ہو رہا ہے؟ مٹی سے, گوبر, مٹی, پانی کے ملاپ سے. چنبیلی پیدا ہو رہی ہے, گلاب پیدا ہو رہا ہے, رات کی رانی کی خوشبو سونگھو کتنی بہترین ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے خوشنما باغات پیدا کیے ہم نے. تبصرۃ ونزلنا من السماء ماء مبارکا, اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا. آسمان اس چھت کو بھی کہتے ہیں جو بہت اوپر ہے, جس کا ہمیں علم نہیں ہے, اور آسمان ہر بلندی کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں. ہم نے آسمان سے پانی برسایا, کیا مطلب؟ اوپر سے پانی برسایا, برکت والا پانی. فانبتنا به جنات وحب الحصید, کیسے باغات ہم نے پیدا کیے, کیسا اناج پیدا کیا. والنخل باسقات لها طلع نضید, اور کھجوروں کے کیسے لپٹے ہوئے باغات پیدا کیے ہم نے. رزقا للعباد, یہ سب اپنے بندوں کو روزی پہنچانے کے لیے. یہ تمام باتیں اچھمبے کی چیزیں ہیں کہ مٹی سے, ایک جگہ قرآن میں آتا ہے نا, سنوان وغیر سنوان یسقا بماء واحد, ایک پانی مل رہا ہے مگر اس پانی سے اگنے والی چیزوں میں فرق دیکھو کتنا زیادہ ہے. کھجور پیدا ہو رہا ہے, آم پیدا ہو رہا ہے, ناریل پیدا ہو رہا ہے, ناشپاتیاں پیدا ہو رہی ہیں, انگور پیدا ہو رہے ہیں. ساری چیزیں ایک دوسرے سے بالکل کیا ہیں؟ مختلف, لیکن ان کو خوراک مل رہی ہے, وہی گوبر, وہی مٹی, وہی پانی. تو یہ سب عقل سے بالا تر چیزیں ہیں, لیکن تم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. تو جو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے جو یہ کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح, جب دلائل سے بات سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ پھر کسی اور انداز سے سمجھاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ماننا ہے تو مان لو, نہیں ماننا تو پہلے لوگ بھی بہت سے گزرے جنہوں نے نہیں مانا. نوح علیہ السلام نے 950 سال یہ بات سمجھائی کہ مر کے زندگی ملے گی. قوم نے 950 سال میں بھی قوم کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آئی. قوم عاد کو سمجھایا حضرت ہود علیہ السلام نے, قوم سمود کو سمجھایا حضرت صالح علیہ السلام نے, قوم لوط کو سمجھایا, وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی قوم لوط, ان کو لوط علیہ السلام نے سمجھایا یہ جرم ہے, اس کی تمہیں آخرت میں سزا ملے گی. قوم نے کہا آخرت ہے ہی نہیں تو سزا کہاں سے ملے گی, لہذا ہم لڑکوں سے بدفعلی کریں گے, ہمارا رائٹ ہے, جیسے چاہیں ہم زندگی گزاریں. فیلنگ ہی ہمارے اندر وہ والی ہیں. آج کل فیلنگ کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے نا, ہمیں فیلنگس ہی نہیں ہے عورت کے لیے, ہمارے دل میں ہمارے اندر فیلنگ کون سی ہے. تو لوط علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا کہ ان کے لیے قانون چینج کر لیا, بھائی جو ادھر یہ والی فیلنگ والے ہیں وہ تھوڑا اس طرف آ جائیں, جن کو لڑکوں کی فیلنگ ہے وہ ادھر آ جائیں, ان کے لیے الگ قانون بنے گا, اور جو مرد ہیں جن میں لڑکیوں کی فیلنگ ہے وہ اس سائڈ پہ آ جائیں. اور نادرا سے ان کی رجسٹریشن کروا دی کہ جن میں لڑکوں کی فیلنگ ہے ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ تو اب لڑکوں ہی کی طرف جائے گا, تیرے اپنے اندر فیمیل والی اور تیری فیلنگ ہے, اور تجھے اٹریکشن کس کی طرف ہے؟ میل کی طرف اٹریکشن ہے. ایسا کوئی سرٹیفکیٹ لوط علیہ السلام نے نہیں بنوایا. لوط علیہ السلام نے کہا جو مرد پیدا ہوا ہے موت تک کیا رہے گا؟ مرد رہے گا, یہ خدا کا حکم ہے. جو عورت پیدا ہوئی ہے وہ موت تک کیا رہے گی؟ عورت. یہ کس کا حکم ہے؟ خدا کا. عذاب دے گا خدا تمہیں, نہیں تو آخرت کا عذاب تو ہے نا. تو لوط علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کوئی آخرت نہیں ہے, ہم جب مر کے مٹی ہو کے ختم, کون زندہ کرے گا؟ جو کچھ ہے یہی دنیا ہے, کوئی سزا نہیں ہے. اور پھر بالآخر کہنے لگے لوط علیہ السلام سے کہ آپ نکل جاؤ یہاں سے, ہماری بستی سے. اگر آپ کو ہمارا کلچر پسند نہیں ہے نا تو آپ اس علاقے سے ہجرت کر کے چلے جائیں. آج یہ جو ہے ہومو سیکشولیٹی بہت پھیل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. یہ اتنا غلیظ عمل ہے جس کو تورات میں بھی حرام قرار دیا گیا, انجیل میں بھی حرام قرار دیا گیا, اور قرآن میں بھی حرام قرار دیا. آج کے واقعات میں یہ واقعہ بھی آیا لوط علیہ السلام کا مختصر. تو اتنا گندا عمل ہے. میں اس پہ پھر انشاءاللہ تفصیلی
کل کے انشاءاللہ تراویح میں یہ واقعہ آئے گا, اس میں کچھ اس کی تفصیل بیان کروں گا. تو غلیظ عمل ہے, پلید عمل ہے, اللہ کو یہ عمل پسند نہیں. اگر کسی کو فیلنگ چینج ہو گئی ہے وہ علاج کرائے اپنا. ایسا نہیں ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ لے لے کہ میں تو ہوں ہی, وہ علاج کرائے اپنا. علاج کیسے؟ نفسیاتی ہے نا یہ. جب حلال کی طرف جائے گا کچھ وقت کے بعد حلال کا عادی ہو جائے گا وہ. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے قوم لوط کی طرف بھی پیغمبروں کو بھیجا, ان تمام لوگوں نے کذب الرسل, پیغمبروں کو جھٹلایا. فحق وعید, میری وعید حق ثابت ہوئی. ساری قوموں کو اللہ نے تباہ اور برباد کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں افعینا بالخلق الاول, بڑی مزے کی آیت ہے. بتاؤ کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ یا کا معنی ہوتا ہے تھکنا. افعینا, تو کیا ہم تھک گئے ہیں؟ بالخلق الاول, تمہیں فرسٹ ٹائم پیدا کر کے ہیں بھائی. کس طریقے سے اللہ سمجھا رہا ہے بندوں کو, دیکھو کس طریقے سے سمجھا رہا ہے. کیا ہمیں کوئی تھکاوٹ ہو گئی ہے؟ فرسٹ ٹائم پیدا کیا تو اب ہم بہت تھک گئے ہیں, اب دوبارہ نہیں ہو سکتا. بھائی اتنی مشکل سے اس وسیم بھائی کو بنایا تھا, سلیم کو بنایا تھا, غفار بھائی کو بنایا تھا, ان عورتوں کو میں نے بنایا, سورج چاند ستارے اور یہ کائنات اور یہ پورا نظام میں نے اتنی ٹینشن میں بنایا, اب میں تھک گیا ہوں, اب دوبارہ نہیں بن سکتا مجھ سے. اللہ کہہ رہے ہیں افعینا, میں تھک گیا ہوں کیا؟ پھر قرآن ایک اور جگہ ایک الگ انداز سے سمجھاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, جو پہلی مرتبہ بنا دیتا ہے دوسری مرتبہ بنانا اس پہ مشکل نہیں ہوتا بلکہ آسان ہوتا ہے. اللہ کے لیے تو پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ میں کوئی فرق نہیں ہے نا, کن فیکون اس کی طاقت ہے. لیکن فرض کر لو اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کریں گے نا. ایک سائنسدان نے بڑی مشکل سے ایک مشین ایجاد کی, ہم کہتے ہیں یہ نہیں بنا سکتا دوبارہ. کہے گا یار فرسٹ ٹائم تو بڑے تجربے ہوئے تھے ایٹمی دھماکہ کرنے میں بھی اور مسائل میں بھی, اب تو ہمیں کیا ہو گیا ہے, اب تو تجربہ ہو گیا بھائی, اب تو ہم آرام سے بنا سکتے ہیں. پہلی دفعہ جب موبائل بنا تھا کتنا بڑا بنا تھا, پہلی دفعہ جو ٹیلی فون بنا تھا نا, ریڈیو بنا تھا, پتہ ہے کیا ہے, ایسا لگتا تھا ریڈیو سے جب خبریں آ رہی ہیں تو شاید اندر ہی بندہ بٹھایا ہوا ہے انہوں نے, اتنا بڑا ریڈیو تھا جب فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ ریڈیو ایجاد ہوا تھا, پہلی دفعہ جو بنا تھا. اتنا بڑا ریڈیو, یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرو, آپ کو لوگوں کہ جو کوئی ریڈیو میں کوئی خبریں پیش کر رہے ہیں تو لوگ دھوکے میں آتے تھے, شاید اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے. اتنے بڑے بڑے ریڈیو, پھر دوسری دفعہ میں اور اچھا بن گیا, تیسری دفعہ میں اور اچھا ہوتے ہوتے ریڈیو اتنا سا. پہلی دفعہ جو موبائل بنا تھا زیادہ دیر چارجنگ پہ لگا رہتا تھا, وہ اتنے بڑے بڑے موبائل تھے چارجنگ پہ لگے رہتے تھے, فون آتا تھا ایسا لوگ خوشی سے بے ہوش ہو جاتے تھے. اور اب دیکھو ہر غریب سے غریب آدمی نے کیا رکھا ہوا ہے, موبائل. اور وہ پرانے موبائل جو 6 لاکھ روپے کے ہوتے تھے وہ ردی کی ٹوکری میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا ان کو. تو دوسری دفعہ تو اور آسان ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں افعینا بالخلق الاول, کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید, اللہ کہتے ہیں نا ہم نہیں تھکے ہیں, یہ خود شک کر رہے ہیں کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگا. ان کا اپنا فالٹ ہے دماغ کا, یہ ہمارا فالٹ نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, تحقیق ہم نے انسان کو بنایا ہے. ڈاروین کے نظریے کی پیداوار نہیں ہے انسان, لیکن بنا کے ہم بھول نہیں گئے ہیں. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, جو کچھ تمہارے دل میں خیالات گزرتے ہیں ہم ان سے بھی واقف ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور تمہاری شہرک سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں. ڈارون تو بول گیا کہ خود ہی ہوا ہے, اللہ کہتے ہیں خود نہیں بنایا بھی ہم نے اور تم سے جدا بھی نہیں ہوئے ہیں, ایک ایک انسان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, اس کی شہرک سے بھی ہم زیادہ قریب ہیں, غافل نہیں ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, اور اللہ نے فرمایا تمہاری نگرانی کا ایسا انتظام ہو رہا ہے کہ تمہاری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے سامنے اس کو محفوظ کرنے والا ایک ضدی اور ہٹ دھرم قسم کا فرشتہ موجود ہے جس کا کام ہے کسی بات کو بھی مس نہ ہونے دے. وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ایجنسی کے آدمی, آپ کو چپک گئے ہر وقت انکوائری, آدمی کہتا ہے ابے بھاگ جانا یہاں سے. بعض ہوتے ہیں نا کوئی خفیہ ایجنسی کے لوگ آگے چپک گئے, آپ جہاں جا رہے ہو واش روم میں بھی گھس رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, آدمی کہتا ہے جان تو چھوڑ میری. ہوتے ہیں جن جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کا واسطہ پڑتا ہے اس طرح کے لوگوں سے. پہلے بہت تھے جب ملک کے حالات خراب تھے نا,
تو ہمارے ساتھ بھی بہت ہوتا تھا, کہیں بھی جا رہے ہیں کوئی مشکوک بندہ ساتھ, بھائی کیوں لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ, بھائی کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ, وہ پھر دوست بن کے نا وہ پھر انکوائری کر رہے ہوتے تھے. تو یہ ہر ملک میں ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو پھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جان چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. وہ جو فرشتہ میں نے لگا دیا ہے نا تمہارے ساتھ, وہ بڑا ضدی ہے, وہ تمہاری جان نہیں چھوڑے گا. اس کو میں نے کہا ہے جو کر رہا ہے اس کو لکھو, ابھی کرنے دو, حساب میں لوں گا اس سے. تو سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے. تو یہ اس میں اللہ نے اور ان واقعات کو بیان کیا. انشاءاللہ اس کو میں مزید پھر بعد میں کبھی موقع ملا بیان کروں گا. ابھی سورہ فتح کا تھوڑا سا مضمون میں بیان کرنا چاہتا ہوں. آج کل صحابہ کرام پہ بہت کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں. ایسا ایک بن گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں جو ہم نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. جو اٹھتا ہے کبھی امی عائشہ کے بارے میں, کبھی سیدنا معاویہ کے بارے میں, کبھی حضرت ابو بکر کے بارے میں, سب کی زبانیں کیا ہو گئی ہیں, کھل گئی. قرآن نے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی. محمد الرسول اللہ. دیکھو قرآن جب موسیٰ اور بنی اسرائیل کا بیان کرتا ہے نا تو سارے بنی اسرائیل کو اچھا نہیں کہتا, ان میں اچھے بھی تھے, ان میں برے بھی تھے. جو انہوں نے پیغمبروں کو ستایا اس کا بھی تذکرہ کیا. لیکن جب صحابہ کی بات آتی ہے, اگر صحابہ کی کسی مسٹیک کا بھی قرآن ذکر کرتا ہے تو اگلے ہی جملے میں ان کی تعریف کر دیتا ہے قرآن. جیسے سورہ حجرات آج ہم نے پڑھی ہے, اس سورہ حجرات میں اللہ نے کیا فرمایا, اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آیا کرے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو. صحابہ کو یہ خبر ملی کہ فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا یا اس نے انکار کر دیا ہے, تو فوراً جو ہے نا صحابہ کرام نے اس خبر کی بیس پر اس قبیلے پہ چڑھائی کا ارادہ کیا. بعد میں پتہ چلا وہ خبر غلط تھی. تو قرآن نے کہا تفتیش کے بغیر مت کیا کرو ایک کام. اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آتا ہے تو اس کی پہلے تفتیش کرو. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جو خبر لے کر آئے تھے وہ بھی تو صحابی تھے نا, تو قرآن نے ان کو فاسق کیوں کہا؟ تو خوب سمجھ لیں, ایک فاسق اصطلاحی فاسق ہوتا ہے. اصطلاح میں فاسق اسے کہتے ہیں جو کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور توبہ نہ کی ہو اس نے. اور ایک فاسق قرآن کا یہاں مطلب یہ ہے کہ اس کام میں وہ فاسق تھا, یعنی جب وہ کام کر رہے تھے نا تو وہ کام ٹھیک نہیں تھا. جن صحابی نے آ کے اطلاع دی ہے وہ اطلاع بغیر تحقیق کے دے دی انہوں نے, تو یہ عمل ان کا فسق تھا. اس کی وجہ سے وہ اصطلاحی فاسق نہیں بنے, لغوی اعتبار سے فاسق بن گئے. اس کی میں مثال دیتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی. قرآن کہتا ہے قابیل اور حابیل نے قربانی پیش کی, حابیل کی قبول ہو گئی, قابیل کی رد ہو گئی. تو قابیل نے حابیل کو دھمکی دی, حسد کی وجہ سے میں تجھے قتل کر دوں گا. تو حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ پرہیزگار لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے, نافرمانوں کی قبول نہیں کرتا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, اچھا بھائی ہم جو بقرعید میں قربانی کرتے ہیں اگر ہم نیک ہوں گے تو قربانی قبول ہوگی, ہم اگر گٹکے مٹکے لگا رہے ہیں اور آڑے ترشے کام کر رہے ہیں تو پھر ہمیں قربانی کرنی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ ہماری قربانی قبول ہوگی نہیں. کیونکہ نیک لوگوں کی قربانی قبول ہوتی ہے, اور قربانی کیا ہر عمل نیک لوگوں کا قبول ہوتا ہے, تو بروں کا تو ہوتا ہی نہیں. تو اس کا مطلب برے کو نیک کرنا ہی نہیں چاہیے. کیا خیال ہے؟ تو خوب سمجھ لیں یہاں متقین سے اصطلاحی متقی مراد نہیں ہے, ٹرم ہے متقی, ان کو کہا جاتا ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں. یہاں مراد یہ کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں نا اس عمل میں متقی ہوں آپ, عمومی سطح پہ متقی ہوں یا نہیں ہوں. کیا مطلب؟ جو قربانی کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو تو یہ قربانی کے عمل میں متقی ہے, لہذا اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو قربانی قبول ہوگی, چاہے حقیقت میں متقی نہ بھی ہو, اس موقع پہ یہ متقی ہے. اور اگر کوئی حقیقت میں نیک ہے, متقی ہے, لیکن اس موقع پہ یہ قربانی اللہ کے لیے نہیں کر رہا تو قربانی کے عمل میں یہ متقی نہیں ہے, تو اس موقع پہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بھائی کیا ہو گیا؟ جب آپ نماز پڑھو تو اللہ کہتا ہے متقیوں کی نماز قبول ہوگی. کیا مطلب؟ نماز پڑھنے کے عمل میں آپ پرہیزگار ہونے چاہیے, یعنی اللہ کے لیے کر رہے ہوں, دنیا کے لیے نہ کر رہے ہوں. بے شک ویسے آپ گنہگار ہوں, لیکن نماز اگر اللہ کے لیے پڑھیں گے, اس عمل میں متقی ہوں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا, اللہ اس نماز کو قبول کرے گا. نماز ہو, زکوٰۃ ہو, تلاوت ہو, کوئی بھی عمل, اس عمل میں جب تک آپ متقی ہیں تو عمل قبول ہے. حقیقت میں متقی ہو یا نہ ہو ایک الگ معاملہ ہے.
تو یہاں بھی جو صحابی کو قرآن نے کہا نا کہ فاسق اگر خبر لے کر آئے، تو فاسق اس معنی میں کہا کہ اس وقت خبر پہنچانے میں وہ فسق کے مرتکب تھے بغیر تحقیق کے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ فاسق بن گئے. فاسق بنتا جب ہے جب کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور اس پر اصرار کرے، توبہ نہ کرے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. تو اس لیے کوئی صحابی فاسق نہیں ہے. ہاں بعض دفعہ فسق کا ارتکاب ہوا ہے جس سے ان کو توبہ کی توفیق ملی ہے. فسق کا ارتکاب ہوا ہے. بعض صحابہ سے زنا بھی ہوا، توبہ کی انہوں نے. بعض صحابہ سے غلط فہمی میں انہوں نے خبر پھیلا دی جس سے انہوں نے کیا کی؟ توبہ کی. تو چونکہ خبر پھیلاتے ہوئے وہ فسق کے مرتکب ہو رہے تھے، اس معنی میں فاسق کہا ہے. لیکن اس کی بیس پر یہ کہنا کہ کسی صحابی کو قرآن فاسق کہہ رہا ہے، کیا مطلب فاسق اس معنی میں کہہ رہا ہے کہ وہ برے لوگ تھے، اس معنی میں فاسق نہیں کہہ رہا قرآن، بلکہ آگے تو تعریفیں کر رہا ہے قرآن. سمجھتے ہو بات کو؟ پھر جن صحابہ نے ان کی بات کو درست سمجھ کے یقین کر لیا، ان کو بھی قرآن تنبیہ کر رہا ہے کہ تمہیں بغیر تحقیق کے اس خبر پہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ جب ہے جب ہم مان لیں کہ یہ صحابی تھے، اور اگر یہ کوئی منافق تھا جس نے خبر پہنچائی ہے تو پھر تو ویسے ہی فاسق ہونا ثابت ہو گیا نا. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس آیت کی روشنی میں کسی صحابی کو فاسق کہنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ آگے چلتے ہیں ہم. آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. لیکن تم نے جو اس کی خبر مان لی نا بغیر تحقیق کے، غلط کیا اور حملے کا ارادہ کر لیا، تو اللہ کہتے ہیں یہ تم سے غلطی ہوئی، لیکن اس غلطی کی بیس اچھی ہے. یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے سمجھنے کی. اس غلطی کی بیس غلط، قرآن کہہ رہا ہے تم نے غلط کیا کہ ایک شخص کی بات پر یقین کر کے فوراً کسی مسلمان قبیلے پہ چڑھائی کا ارادہ کیوں کر لیا تم نے؟ یہ غلط کیا تم نے. لیکن اس غلط اور گناہ جو غلط کام ہے اس کی بیس بڑی کیا ہے؟ خاندانی. وہ خاندانی کیا ہے؟ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی بہت زیادہ محبت ڈال دی ہے. وزینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ایمان کو بہت مزین کر دیا ہے. تو تم نے جب سنا کہ فلاں قبیلہ دین سے پیچھے ہٹ گیا ہے تو غیرت اور حمیت میں تفتیش کی ضرورت محسوس نہیں کی تم نے. بعض کام غلط ہوتے ہیں، بیس اس کی کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے. تو اس میں جذبات میں آ کے آدمی ایسا کام کر لیتا ہے جس کا رزلٹ اچھا نہیں نکلتا، لیکن وہ جذبات کی بیس ٹھیک ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو پتہ چلا یہ بندہ جو ہے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے اور چوریاں کر کے غلط وہ کر رہا ہے، آپ نے رڑا کے اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ دانت نکل گئے اس کے. کیا نکل گئے؟ کیونکہ آپ کو چوری سے بہت نفرت ہے، تو ہم آپ کو تھپڑ لگائیں گے اسی حساب سے بدلے میں کہ آپ نے اس کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کیوں. لیکن ہم کہیں گے یار یہ تھپڑ جو اس نے مارا ہے نا، مارا کس وجہ سے ہے؟ غیرت اور حمیت. اس کو چوری سے بڑی نفرت ہے. لیکن واقعی جب نفرت ہو تو ہے ہی ہے، ورنہ آج کل جو چوروں کو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں نا، خود بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ویسے ہی غریبی میں مار رہے ہوتے ہیں. چلو سب مار رہے ہیں تو ہم بھی ذرا گینس بک آف ورلڈ میں ہمارا بھی نام آئے گا، ہم نے بھی 6 چور مارے. لیکن بعض دفعہ غلطی، تو قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہاری غلطی تھی، لیکن اس غلطی کی بیس کیا تھی؟ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت اتنی زیادہ ڈال دی ہے کہ تمہیں لگا کہ وہ قبیلہ ایمان سے پھر گیا ہے تو بس ایک دم تم کیا ہو گئے؟ جوش میں آ گئے. جیسے کوئی ڈرا بیٹھا ہو کسی چیز سے، تو ذرا سی بھی کہیں خبر ملتی ہے تو ایک دم وہ اس کو صحیح سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صاحب، تو اسی سے خوب پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت نہ ہوئے، پھر حضرت علی نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی، تو حضرت معاویہ اگر باغی ہوتے اس معنی میں کہ ان کو حکومت کا شوق تھا معاذ اللہ، تو ابو بکر کے دور میں بھی ان کو گورنر بنایا گیا، ان پہ پورا اعتماد کیا گیا. حضرت عمر کے دور میں بھی اعتماد کیا گیا. غلطی ابو بکر سے ہو سکتی تھی، عمر سے بھی ہو رہی ہے، انہوں نے بھی، حضرت عثمان نے بھی، اور حضرت علی نے بھی ان کی گورنری کو معزول نہیں کیا. انہوں نے کہا حضرت معاویہ نے کہ عثمان کا جو قتل ہوا ہے نا، سیدنا عثمان کا، وہ بے گناہ قتل ہوئے ہیں. تو حضرت عثمان سے محبت اور ان کی مظلومیت نے ان کو جوش دلایا کہ میں حکومت وقت پہ دباؤ ڈالوں گا، جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص نہیں لیا جاتا میں علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوں گا. حضرت معاویہ کا مطالبہ تھا آپ قصاص لے لیں، آج میں ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤں گا. اگر حضرت معاویہ غلط ہوتے، ان کو حکومت کا شوق ہوتا،
تو کہتے ہیں آپ قصاص لیں یا نہ لیں, میں نے آپ کی حکومت نہیں ماننی کیونکہ مجھے رائٹ ہے خلیفہ بننے کا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب آپ کے اور وہ جو حدیث ہے نا باغی گروہ قتل کرے گا, تو وہاں باغی کا مطلب ہمیشہ بغاوت نہیں ہوتا. اس میں کئی بار بتا چکا ہوں, عربی میں بغا یبغی کا معنی تلاش کرنے والا, متلاشی, طلب کرنے والا. تو باغی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان کے قتل کا متلاشی, قصاص کا متلاشی, قصاص کا طلبگار. قرآن میں جگہ جگہ باغی طلب کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ جو آج کل کے اسکالرز آ رہے ہیں ان کو عربی کا صرف نحو کا ایک لفظ نہیں آتا, نہ عربی ڈکشنری سے ان کو کوئی واقفیت ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں نا حوالہ ہے یار اس کا تو ترجمہ کیا. میں نے کہا تجھے یہ کیسے پتا چلا یہ ترجمہ ٹھیک کر رہا ہے غلط کر رہا ہے؟ یبتغونا اور یبغونا ایک ہی مطلب ہے. قرآن کہتا ہے یبغون فی الارض فساد, جو لوگ زمین میں فساد طلب کرتے ہیں. تو یبغونا کا معنی کیا ہے؟ طلب کرنا. اب کبھی فساد بھی طلب ہو سکتا ہے, کبھی امن بھی طلب ہو سکتا ہے, کبھی کسی کے خون کا قصاص بھی طلب ہو سکتا ہے. تو آپ نے جو یہ ترجمہ کیا نا کہ حضرت معاویہ کو جب حدیث پتہ چل گئی تھی کہ باغی جماعت عمار بن یاسر کو قتل کرے گی, تو پھر بھی حضرت معاویہ کو اپنی غلطی کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ باغی کا مطلب حضرت معاویہ سمجھتے تھے, آپ ان کو سمجھانے کی کوشش نہ کریں. باغی کا مطلب حکومت سے بغاوت بھی ہوتی ہے, اور باغی کا مطلب حکومت سے کسی چیز کا مطالبہ بھی ہوتا ہے. تو یہ باغی ہمیشہ نیگیٹو معنی میں نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ویسے بھی ایک بات بتاؤ, جب بھی فیصلہ کیا جاتا ہے کسی کے بارے میں تو ایک حدیث کو دیکھ کے کیا جاتا ہے یا بہت ساری حدیثوں کو دیکھ کے؟ بہت ساری حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں, اس میں سارے صحابہ, قرآن ان کی غلطیوں کی بھی تعویلات کر رہا ہے کہ غلطی تھی لیکن اس کی بیس اچھی تھی, غلطی تھی لیکن اس کی بیس اچھی تھی. اتنے مضبوط دلائل, اور ایک طرف بخاری کی ایک روایت. تو ایک روایت کو لیں گے یا وہ مضبوط دلائل کو لیں گے ہم؟ قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے, والذین معہ, اور جو محمد کے ساتھ ہیں, جو محمد کے ساتھ ہیں, یعنی جتنے بھی ایمان والے. یا تو آپ بولو نقل کفر نباشت, حضرت معاویہ مسلمان نہیں تھے, معاذ اللہ, آپ کیا منافقت کر رہے ہو؟ ایک طرف آپ ان کا ایمان والا بھی بول رہے ہو, رضی اللہ عنہ بھی لگا رہے ہو, اور دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ حضرت عثمان کہ جو حضرت معاویہ کے خلاف جان کر بغاوت کر رہے تھے, حکومت کی لالچ تھی, معاذ اللہ. تو پھر تو معاذ اللہ فاسق ہو گئے نا, پھر تو معاذ اللہ کیا ہو گئے؟ فاسق. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ان کے ایمان کی گواہیاں دے رہا ہے. میں بھی یہ آیتیں پوری پڑھوں گا. دوسری بات ہے اجماع امت. اجماع امت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ فاسق نہیں تھے, کیونکہ فاسق کی حدیث لینا جائز نہیں ہے. جو کبیرہ علانیہ گناہ کا مرتکب ہو, محدثین کی نظر میں کیا ہے؟ وہ بدعتی کی حدیث لے سکتے ہیں, بدعتی کی, نظریے غلط ہیں لیکن عمل ٹھیک ہے اس کا. فاسق کی حدیث نہیں لے سکتے, اس پہ اعتماد نہیں ہے. لیکن حضرت معاویہ کی حدیثیں بخاری میں بھی ہیں, صحیح مسلم میں بھی ہیں, ابو داؤد میں بھی ہیں, سنن ابن ماجہ میں بھی ہیں, سنن ترمذی میں بھی ہیں, بہقی میں بھی ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ میں, مصنف عبد الرزاق میں. حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ مسند احمد میں کون سی کتاب ہے بھائی جس میں حضرت معاویہ سے حدیث نہ لی گئی ہو؟ امام بخاری بھی لے رہے ہیں یار. تو اگر حضرت معاویہ حکومت کے معاذ اللہ لالچی تھے, معاذ اللہ, اور حضرت علی سے ان کا اختلاف ذاتی بنیادوں پہ تھا, تو بتاؤ اس سے بڑا پھر کوئی جرم تھا کہ داماد رسول کے خلاف تلوار اٹھ رہی ہے اور نیت صرف زمین پہ قبضہ کرنا ہے, ٹکڑا لینا ہے. اس سے بڑا فسق کیا ہوگا؟ اور اس کی بیس پہ کتنے لوگوں کا قتل ہو رہا ہے. تو پھر ان سے حدیث لینا جائز نہیں تھا. یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کا آج کے ان اسکالرز کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزامات لگاتے ہیں. اور لوگ ہم سے کہتے ہیں علی کے فضائل کیوں نہیں بیان کرتے, معاویہ کے کیوں بیان کرتے ہو؟ ہم حضرت علی کے بھی فضائل بیان کر چکے ہیں, ٹیلی ویژن چینلز پہ بیان کیے, حسن و حسین کے فضائل پہ بیان کیے ہیں. باقی بار بار حضرت معاویہ کا ٹاپک ہم اس لیے چھیڑتے ہیں کہ آپ بار بار بغض معاویہ ہی میں اپنی بغض نکالتے ہیں. آپ نکالنا چھوڑ دیں تو ہم بھی اتنی بات کریں گے جتنی دوسرے صحابہ کے بارے میں کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ چلو آگے. تو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. آگے قرآن کہہ رہا ہے
تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے مخاطب تو محمد کے ساتھیوں کو دیکھے گا, کبھی رکوع میں ملیں گے, کبھی سجدے میں. نماز بہت کثرت سے نماز پڑھتے ہیں, اور کیا ہے, یبتغون فضلا من اللہ. میری اور آپ کی نماز کے بارے میں کوئی یقینی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے. یہاں بھی یبتغون باغی والا لفظ آیا ہے, بغا یبغی سے ہے. یبتغون باب افتعال میں چلا گیا ہے, وہی مادہ. یبتغون اور یبغون کا ایک ہی معنی ہے. یبتغون تلاش کر رہے ہوتے ہیں, فضلا من اللہ رکوع اور سجدہ کر کے اللہ کا فضل اور اس کی رضا. کیا مطلب, میری اور آپ کی نماز کی اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہے. آپ نہیں کہہ سکتے مفتی صاحب جو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے بھائی کمیٹی کے لیے کر رہے ہوں, صحیح ہے نا, کر نہیں رہا, ایک مثال دے. ہو سکتا ہے بھائی کوئی مفتی صاحب کو چونکہ تنخواہ ملتی ہے اس لیے کر رہے ہوں. لیکن اللہ صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں تو کس کا فضل تلاش کر رہے ہیں, ان کی نیت پہ شک کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اے مخاطب میں نے تو ان کے دل کی کیفیت کی گواہی دے دی ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, لیکن تو جب ان کے چہروں کو دیکھے گا تو ان کے چہرے اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ ریاکار نہیں ہو سکتے. ان کے چہرے بتائیں گے, ان کے چہروں کا نور بتائے گا کہ ان کے دلوں میں کس کا خوف ہے, اللہ کا خوف ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ. اللہ کہتے ہیں میں نے تورات میں موسیٰ کو جو تورات دی نا, اس میں میں نے بتا دیا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کی یہ علامتیں ہیں. ان علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ اے موسیٰ تجھے بنی اسرائیل ملے جنہوں نے تجھے بہت ستایا, لیکن آخری نبی کو جو ساتھی ملیں گے وہ بڑے غیرت مند ہوں گے, وہ میدان جنگ میں پیغمبر کے ساتھ لڑنے والے ہوں گے, وہ قربانیاں دینے والے ہوں گے, اور ایسے رکوع و سجود کرنے والے ہوں گے کہ ان کے چہروں سے رکوع اور سجود کے آثار ٹپک رہے ہوں گے. اللہ کہتے ہیں میں نے تورات میں موسیٰ کو بتا دیا تھا, اور یہودی پڑھ رہے تھے, یہودی یہ تورات میں پڑھتے تھے کہ آخری نبی کے ساتھی ایسے ہوں گے. ان ساتھی جن کے قرآن اتنے فضائل بیان کر رہا ہے, اور آپ چند تاریخی کتابیں اٹھا کے ان پہ طنز کر رہے ہو. حدیثوں کا مطلب بھی وہ لے کر آ رہا ہے جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے کزرع اخرج ومثلهم فی الانجیل. اور عیسیٰ کو جو انجیل دی گئی ہے اس میں بھی ہم نے ان کی صفات بیان کی ہیں صحابہ کرام کی. حضرت عیسیٰ کو بتا دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے ان کی یہ علامت ہوگی کزرع اخرج شطأہ. اس کھیتی کی طرح بہت باریک سی, پہلے جب درخت نکلتا ہے نا بہت باریک سی کوپل ہوتی ہے اس میں. یہ آیت میں مجھے اتنا مزہ آتا ہے, میں اس کو اپنے جذبات نا الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ عربی ہے نا, یہ اردو بن کے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اب آپ کہیں پھڈا کر رہے ہو, پڈے میں آپ نے ایسی کی تیسی کر دی, وہ کہتے ہیں انگلش میں کر تو یہ. اب انگلش میں ترجمے کے بعد وہ جان رہے گی, اس میں رہے گی, ایسی کی تیسی ہو جائے گی نا. ترجمے میں تھوڑی وہ بات رہتی ہے یار. آپ کسی کو شاعری سنا رہے ہو, وہ کہتا ہے یار اس کا عربی شاعری سنائی کہ اردو میں کر, اب وہ اردو میں ترجمے کے بعد وہ شاعری نہیں رہے گی, تو وہ بلاغت ختم ہو جاتی ہے. قرآن نے اس آیت میں خلاصہ بیان کرتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کزرع اخرج شطأہ, جیسے کوئی جب کھیتی نکلتی ہے نا تو باریک باریک کونپلیں ہوتی ہیں. فآزرہ, کسان کیا کرتا ہے اس کو نا ہواؤں کے جھونکوں سے بچاتا ہے کہ یار ایک ہوا کا جھونکا آیا نا یہ بیل اکھڑ جائے گی, یہ تھوڑی سی کونپل اکھڑ جائے گی. کیا مجھے یاد آ رہا ہے مولانا اعظم طارق صاحب کا ایک بیان تھا بڑا خاندانی, انہوں نے اس آیت پر بیان کیا تھا کہ اتنا ہلا کے رکھ دیا تھا نا اس بیان میں, انہوں نے صحابہ کا نقشہ کھینچا تھا اس آیت کی روشنی میں کہ وہ جو کونپل تھی نا وہ صدیق تھے, جو قرآن کہہ رہا نا جس کو بچا کے وہ بلال تھے. جب پودا نکلتا ہے نا پہلے کیسے کسان اس کو بھائی اس کو جانور نہ کھا لے, پرندے نہ کھا لیں, ہواؤں کے جھونکوں سے لہرا رہا ہوتا ہے, ہوتے 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 قرآن کہہ رہا ہے فاستغلظ فاستوى على سوقه, پھر اپنے تنوں پہ کھڑا ہو کے مضبوط. اب بڑے بڑے طوفان بھی اس کو نہیں اکھاڑ سکتے. يعجب الزراع, اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے کسان ہیں نا
ان کے حسد کا ذریعہ بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یار اتنی زبردست باغ اس کا, ایسی زبردست پاورفل کھیتی. اور جو زرع ہے نا وہ تعجب میں پڑتا ہے, کسان خوش ہوتا ہے یار کیا زبردست میرا باغ تیار ہو گیا. اور یعجب لیغیظ بہم الکفار, دوسرے کسان اس سے جلنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن نے صحابہ کا یہ نقشہ کھینچا کہ یہ شروع میں ایمان لائے بہت تھوڑے سے, بلال حبشی, خباب ابن ارت اور حضرت ابو بکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کہہ رہے ہیں صبر کرو صبر کرو, برائی کا جواب برائی سے مت دو, ہم تھوڑے سے ہیں, کمزور ہیں. اس کے بعد تھوڑے ہی دنوں میں ایسا پاورفل درخت تیار ہوا ہے کہ روم اور فارس کی ٹانگیں کانپنے لگیں. حضرت خالد بن ولید نے جب ایک رومیوں کے ایک علاقے پہ حملے کا ارادہ کیا, اور یہ تھوڑے ہی عرصے کی بات ہے, ارادہ کیا نا, تو انہوں نے کہا یار ان سے پیسے ویسے دے کے جان چھڑاؤ, یہ پتہ نہیں عربوں کو ہو کیا گیا, تلواریں لے کے دنیا فتح کرنے نکلیں. تو خالد بن ولید کے بعد اس نے پیغام بھجوایا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. ان کے نا وہ رومیوں کے دربار میں مشورے یہ ہوا ہے کہ یہ عرب لوگ ہیں, لگ رہا ہے قحط غربت ان کا مسئلہ ہے, ہمیشہ سے یہ لوگ غریب لوگ ہیں, قحط زدہ علاقوں میں رہتے ہیں, شاید معاشی تنگی ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے, کچھ پیسے ویسے دو جان چھڑاؤ, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے. تو حضرت خالد بن ولید کے بعد اس نے پیغام بھیجا کہ بھائی ایکچولی بات اصل میں ہے کہ آپ کو کیا 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 عزیز ہے, کیا کھانا ہے آپ کو, کھجوریں کھا کے تھک گئے ہیں یا کھجوریں پیدا نہیں ہو رہی, کیا کھانا ہے. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا ہمیں نے سنا ہے کہ رومیوں کا خون بہت لذیذ ہوتا ہے. ہم نے سنا ہے کہ رومیوں کا خون بہت لذیذ ہے. انسان کا بچہ بن جا, ہماری جو جنگ ہے نا کھانے پینے کے لیے نہیں ہے, اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے. پھر وہ اٹھائی تلوار خالد بن ولید نے, اب ہمارا اے تم خالدن, ایک شعر ہے, دوسرا مصرع یاد نہیں مجھے, ٹھیک ہے نا. تو کیسا خالد بن ولید کی تلوار چلی ہے, کیسا فرانس تک فوجیں داخل ہو گئی تھی ہماری, فرانس تک. تو یہ قرآن نے یہی نقشہ کھینچا ہے کہ ہم نے انجیل میں بھی صحابہ کی یہ صفت بیان کی, بہت تھوڑی سی بہت کمزور جماعت ہوگی لیکن کسان اس کو اپنے خون پسینے سے اس کھیتی کو سیراب کر رہا ہوگا. یہاں کسان سے کون مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ جب کھیتی مضبوط تناور درخت بنے گی تو کسان اس کو دیکھ کے خوش ہوگا اور دوسرے کسان اس کو دیکھ کے جلیں گے. کفار عربی میں کسان کو بھی کہتے ہیں, کفر یکفرو کا معنی زمین میں کھیتی باڑی کرنا بھی ہوتا ہے. تو دوسرے کسان اس کو دیکھ کے جلیں گے. پہلے روم اور فارس لفٹ ہی نہیں کراتے تھے عربوں کو نا, کہ ابے بھائی یہ مکہ فتح ہو گیا, مدینہ فتح ہو گیا, تھوڑے سے لوگ ہیں, چند علاقے ہیں, ان کی آپس کی جنگیں ہیں, ہاں ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے. وہ تو جب ان کی آنکھیں اس وقت کھلی ہیں, بھائی یہ ہم سے بات کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے. جیسے سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو بولا تھا نا, آ جا بھائی انسان کی بچی بن کے آ جا, اس نے پھر پیسے ویسے دیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کا مطلب تجھے شرافت سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اب شر اور آفت سے بات سمجھاؤں گا. جب شرافت سے نہیں آتی تو شر اور آفت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. تو قرآن نے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ کتنی بڑی پاور بن گئی وہ. اور حضرت عمر کا دور دیکھو, پھر آگے خلافتیں, بنو امیہ کی خلافت, وہ بھی مسلمانوں کی خلافت تھی. بنو امیہ میں برے لوگ بھی تھے, اچھے لوگ بھی تھے, لیکن میجورٹی کیا تھی؟ مسلمان خلیفہ تھے, خیر غالب تھی. پھر بنو عباس کی خلافت آئی, وہ اور زیادہ پھیلی ہے. پھر خلافت عثمانی آئی, وہ اور زیادہ پھیلی ہے. اس کے بعد ہم سکڑنا شروع میں, لیکن اب بھی ایسے نہیں سکڑے جیسے یہود و نصارہ سکڑ گئے. یہود و نصارہ کا تو مذہب ہی ختم ہو گیا, ہمارا ابھی بھی مذہب ہے. پوری دنیا میں رمضان آتا ہے, پتہ چلتا ہے بھی رمضان آیا ہے, اور جتنے مرضی نالائق ہو مسلمان, ہمارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہم بہت پیچھے ہیں. اس کے باوجود جو دشمن ڈرتا کس سے ہے؟ جذبے سے ڈرتا ہے کہ یہ اگر کوئی ان پہ عالمی جنگ چھڑ گئی نا تو یہ سارے نکل آئیں گے, یہ سارے اپنے مذہب کے دفاع میں نکل آئیں گے. کیوں مکہ مدینہ پہ حملہ نہیں کرتے؟ وہ کیا سعودی عرب کے پاس دفاع کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ان کو پتا ہے بھائی ان کا قبلہ ہے, یہ کھا جائیں گے ہمیں, جو ہے نا کچے کھائے. یہ جذبہ مذہب کے لیے لڑنے کا یہود و نصارہ میں نہیں ہے, یہاں ہے جذبہ. تو یہ اللہ نے صحابہ کی صفات بیان کی. آگے اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. ان میں جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں, ایمان والے ہیں, پہلے تو قرآن خود کہہ رہے ہیں نا سارے نیک ہیں, تو ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا. تو اس لیے اگر صحابہ کرام کی کوئی غلطی سامنے آئے اس میں تعویل کیا کرو, اور زیادہ یہ ہے کہ بھائی غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے,
اگر ان سے بھی غلطی ہو گئی ہے تو غلطی پہ سزا دینے والا بھی اللہ, معاف کرنے والا بھی اللہ. ان کی نیکیوں کا پلڑا ان کی غلطیوں کے پلڑے سے وزنی ہے, تو اس پہ اپنی زبانوں کو ان پہ طنز کر کے, ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں گرانے کی کوشش مت کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے کہہ رہے میں نے 10 لاکھ کا کاروبار کے لی تھی. بھائی میرا ایک بیان چلا ہے, اون پہ گاڑی جو لیتے ہیں نا, پاک ویل والے نے انٹرویو لیا ہے, تو جو اون پہ گاڑیاں لیتے ہیں نا اس میں کچھ ڈیٹیل ہے. میں نے جو کہا نا اون پہ گاڑیاں لینا جائز ہے, تو وہ ان کا سوال کے مطابق میں نے جواب دیا. وہ اس کو ذخیرہ اندوزی سمجھ رہے تھے کہ پہلے سے آپ گاڑیاں بک کرا لیں, تو ذخیرہ اندوزی اس پہ لاگو نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہو. باقی اون پہ گاڑیوں میں کچھ مسائل ہیں جو ناجائز بھی ہیں, کچھ ان کی کنڈیشن ایسی ہیں جو ناجائز ہیں. نارملی ایک آدمی کمپنی سے پہلے سے گاڑی بک کرا لیتا ہے 6 مہینے پہلے, تاکہ جب گاڑی میرے قبضے میں آئے گی تو میں اس کو مہنگا کر کے بیچ دوں گا. یہ عمل بالکل جائز ہے. لیکن قبضے سے پہلے آگے پہلے سے گاڑی بیچ لینا یہ عمل جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ پاک ویل والوں کا وہ کلپ بہت وائرل ہوا ہے, تو مجھے لگا اس سے کوئی غلط فہمی نہ پھیل جائے. پاک ویل والے ہیں نا, کیا نام ہے ان کا, سنیل, ہاں سنیل جو تھے, انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا اون پہ گاڑی کا, تو وہ اس کو ناجائز کہلوانا چاہ رہے تھے مجھ سے. ان کو جتنی نالج تھی اس کے حساب سے وہ یہ سمجھ رہے یہ ذخیرہ اندوزی ہے, کہ ایک گاڑی آپ پہلے سے ہی سستی 20-30 گاڑیاں لوگ بک کرا لیتے ہیں نا. لوگ کیا کرتے ہیں, کئی گاڑیاں پہلے سے بک کرا لیتے ہیں, تو یہ تو ذخیرہ اندوزی ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ ذخیرہ اندوزی میں نہیں آتا, گاڑیاں ذخیرہ اندوزی میں نہیں آتی. ذخیرہ اندوزی تو ان چیزوں میں ناجائز ہے جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں, آٹا, دال, اور یہ بھی جب حرام ہے جب مارکیٹ سے یہ چیزیں شارٹ ہو جائیں. اگر شارٹ نہیں ہو رہی تو پھر یہ بھی حرام نہیں ہے, کیونکہ یہ تو بزنس کا یہ طریقہ ہے نا, پہلے سے گودام میں چیزیں لے کے رکھ لیتے ہیں, جب مہنگی ہوگی تو بیچیں گے. تو اسی طرح گاڑیاں جو اون پہ لیتے ہیں یہ بیع سلم کے طریقے پر جائز ہے, کہ پہلے سے بک کرا لی, 6 مہینے بعد گاڑی ملے گی آپ کو, تو اس میں آگے فروخت کر لینا جائز نہیں ہے, کہ ابھی گاڑی آپ کے قبضے میں نہیں آئی اور آپ نے آگے مہنگے داموں اس کو بیچ دی. کیونکہ حدیث میں صاف طور پہ کہ جس چیز پر آپ کا قبضہ نہیں ہے وہ آپ آگے بیچ نہیں سکتے. اب گاڑی میں قبضے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے شاپر میں ڈالیں گے اس کو, گاڑی کو شو روم پہ آ گئی, شو روم والے نے بتایا کہ یہ آپ کی گاڑی ہے, تو بس اتنا بھی قبضہ کافی ہے. اب آپ اس کو آگے کیا کر سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں. اس سے پہلے بیچنے کا وعدہ کیا جا سکتا ہے, بیچا نہیں جا سکتا. وعدے کا مطلب آپ پارٹی پکڑ لیں, بکنگ کر لیں, بھائی یہ گاڑی میں نے اون پہ لی ہے, 6 مہینے بعد مجھے قبضہ ملے گا, اس کے بعد میں تمہیں بیچوں گا. تو تم اپنا سودا پکا کرنے کے لیے ایڈوانس میں کچھ رقم دینا چاہتے ہو تو دے دو, لیکن 6 مہینے بعد کسٹمر کی نیت بدل گئی کہ میں نہیں خرید رہا, اس کو حق ہے, کیونکہ ابھی بیچنے کا وعدہ کیا ہے, بیچا نہیں ہے, تو آپ کو اس کا وہ ایڈوانس پیمنٹ واپس کرنی پڑے گی. یا آپ کی کھوپڑی گھوم گئی, آپ نے کہا میں نے تمہیں بیچنے کا وعدہ کیا تھا لیکن اب میرا موڈ نہیں ہے, تو بھائی ایڈوانس واپس کرو. سمجھتے ہو؟ تو دونوں فریق آزاد ہیں. باقی اخلاقی طور پر یہ ہے کہ وہ جب ایک وعدہ کیا ہے تو آپ بھی اس کو نبھائیں اور وہ بھی اس کو نبھائے. تو خوب سمجھ لیں, اون پہ جو گاڑیاں لیتے ہیں تو جب تک آپ نے جو گاڑی خریدی ہے, خریدنا بالکل جائز ہے, لیکن جب تک آپ کے قبضے میں نہیں آ جائے گی آپ اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتے. فروخت کرنے کے لیے بکنگ کر سکتے ہیں, وعدہ کر سکتے ہیں. یہ اہم مسئلہ تھا اون پہ گاڑیوں کی خرید و فروخت کا. اچھا, لوگ طنز بڑا کرتے ہیں. وہ پاک ویل والوں نے جو سنیل بھائی ہیں انہوں نے جب یہ کلپ چلایا تو بعض لوگوں نے نیچے رکھا ہوا اصل میں یہ اون پہ گاڑیاں خریدنا تو ناجائز ہے, لیکن مفتی صاحب کی اپنی 3-3 4-4 گاڑیاں انہوں نے اون پہ نکلوائی ہیں نا, تو اس لیے یہ مفتی لوگ اپنے مفاد میں فتوے چینج کر دیتے ہیں. تو میری کوئی گاڑی اون پہ نہیں ہے بھائی, میرے تو اتنی گاڑیاں ہیں بھی نہیں میرے پاس. میرے پاس ایک ہی گاڑی ہے, وہ بھی قسطوں پہ بینک سے لی ہے ہم نے, اسلامی بینک سے. سمجھتے ہو؟ تو نہ میں نے کوئی, نہ ہی میرا یہ بزنس ہے. تو کسی پہ طنز کرنے سے پہلے تھوڑا تحقیق کر لیا کرو. بھائی جو آ رہا ہے جو اٹھا کے بس پھینکتے رہو, یہ اس کی اپنی اتنی گاڑیاں ہیں تو مجھے کیا, آپ کو ان پہ گاڑیاں لیتے ہو نہیں لیتے. اچھا, یہی مولوی جب ناجائز کہہ دیں پھر ان پہ ملامت, ابے ان کو تو کمانا شمانا ہے نہیں, ان کے پاس تو چندے کے پیسے آ رہے ہیں اور ہمارے بزنسوں کو یہ کیا کہہ رہے ہیں, حرام کہہ رہے ہیں. اور تم کسی حال میں خوش نہیں ہو یار. اس بزنس کو حلال کہہ کے میرا نہ فائدہ ہو رہا ہے نہ میرا نقصان, میں تو پابند ہوں یار اللہ رسول کی تعلیمات. تو صحابہ کرام کے دور میں اس کی مثال ملتی ہے کہ ایک چیز ابھی ہوتی نہیں تھی, صحابہ پہلے خرید لیتے تھے, لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ پیمنٹ ایڈوانس میں ہو. پھر پیمنٹ بھی 6 مہینے بعد ہوگی, گاڑی بھی 6 مہینے بعد آئے گی, یہ جائز نہیں ہے. خیر, جو عام طور پر ہوتا ہے وہ پیمنٹ ایڈوانس ہی دی جاتی ہے کمپنی کو, پھر کمپنی 6 مہینے بعد گاڑی دے گی تو وہ سستی ملتی ہے.
پھر آپ 6 مہینے بعد گاڑی اس کو مہنگی کر کے بیچ سکتے ہیں. ظاہر ہے اسی قیمت پہ بیچیں گے تو آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. بزنس تو جب ہی ہوگا نا جب مہنگی کر کے بیچے گا. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات. پھر لوگ کہتے ہیں ایسے تو 20 گاڑیاں لوگ بک کرا لیتے ہیں. تو پیسہ جب اللہ نے دیا ہے تو 20 گاڑیاں ہی بک کرا کے پیسہ کمائے گا. پیسہ اللہ نے 20 گاڑیوں کا دیا اور گاڑی ایک بک کرا رہا ہے, تو اس سے بڑا بھی بیوقوف دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. اسلام پیسے سے پیسہ بنانے کی آپ کو اجازت دیتا ہے, لیکن جائز طریقے سے. جب زیادہ پیسہ ہے تو انویسٹمنٹ بھی کیا ہوگی, زیادہ ہوگی. کم پیسہ ہے تو انویسٹمنٹ بھی کم ہوگی. سود حرام ہے اور کاروبار کیا ہے, جائز ہے. اب یہ چیز سود اور اس سے کیسے بچے گی کہ آپ نے خریدی, اب قبضے میں آئے بغیر آگے نہیں بیچ سکتے, پھر یہ بے فاسد ہو جائے گی, پھر ناجائز کی طرف جا رہے ہو. لوگ کیا کرتے ہیں کہ گاڑیاں 20 بک کرا لیں اور ابھی قبضے میں آئی نہیں ہے, فوراً پہنانا شروع بھی کر دی اور ان سے ایڈوانس میں پیسے بھی لے لیے اور گاڑی کے تم مالک ہو گئے. نہ ایڈوانس میں پیسے بھی لے سکتے ہیں, لیکن وہ پیسے بکنگ کے ہوں گے. ٹائم پہ اس کو بھی اختیار ہوگا کہ وہ بکنگ واپس لے, آپ کو بھی اختیار ہوگا. اصل سودا اس وقت ہوگا جب گاڑی آپ کے قبضے میں آئے گی. اچھا, اس میں ایک سوال کیا جاتا ہے, بھائی مفتی صاحب لوگ اون پہ گاڑی لیتے ہیں تو اپنے نام کراتے ہی نہیں ہیں, ڈائریکٹ کسٹمر کے نام کرا دیتے ہیں جس کو انہوں نے پہنانی ہے گاڑی. سمجھ رہے ہو, تو خود اپنی ملکیت میں تو آئی نہیں. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ کاغذ میں اپنے نام کرانا یا کسی اور کے نام کرانا یہ قانونی کارروائی کے لیے ہوتا ہے, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعض دفعہ آپ کی پراپرٹی ہوتی ہے, نام کسی اور کا ڈالا ہوا ہوتا ہے, لوگوں نے ٹیکس سے بچنے کے لیے, غلط ہے, لیکن پراپرٹی تو شریعت کہتی ہے آپ کی ہو گئی نا. بیگم آپ کے نام ہے, رجسٹرڈ نہیں ہوئی آپ کے نام, تو کیا مطلب, بیگم ہی نہیں ہے. نادرا تو نہیں مانتا جب تک آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہ ہو, لیکن اللہ کہے گا ہاں بھائی ایجاب و قبول ہوا ہے تو کس کی بیگم ہے. کتنے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 10 سال سے بیگموں نے نام نہیں کرائی. ایک صاحب نے بیگم ابھی تک نہیں اپنے نام کرائی. میں نے کہا تیرا بچہ ہونے والا ہے, کرا لے. کہہ رہا ہے یار میں دوسری شادی پہلے کروں گا پھر پہلی والی اپنے نام کراؤں گا. ایسے ایسے 1.5 ہوشیار لوگ پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں. کیا ابھی کرا لی تو پھنسوں گا میں. استغفر اللہ, یہ میں نے ترکیب بتا دی لوگوں کو, غلط ہو گیا یہ. خیر, تو اب مسئلہ خوب سمجھ لو کہ گاڑی اپنے نام کرانا نہ کرانا یہ آسانی کے لیے ہوتا ہے. جیسے پلاٹ لوگ خریدتے ہیں نا, اپنے نام کرائے بغیر آگے بیچتے ہیں. وجہ ان کو معلوم ہے کہ یار ہم نے جب دوسرے کے نام پلاٹ کرانا ہے تو پہلے اپنے نام کراؤ, اس کے ٹرانسفر کی فیس الگ, پھر اس کے نام کراؤ. تو پلاٹ تو ہمارا ہے, لیکن چونکہ ہم نے کسی کو پہنانے کے لیے لیا یہ پلاٹ, بیچتا کون ہے, پہنایا جا رہا ہوتا ہے نا, تو پہنانے کے لیے لیا ہے تو ڈائریکٹ نام کس کا ڈالو, جس کو پہنانا ہے. تو یہ قانونی کارروائی کے لیے ہوتا ہے, اس میں حقیقت میں ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی. تو اس لیے اون پہ گاڑی اگر کسی نے لی ہے اور اس کا یہ ارادہ ہے کہ چونکہ میں نے رکھنی نہیں ہے تو نہ کرائے اپنے نام, خالی پیپر رکھے. یا جس نے لینا ہے اس کو کہہ دے کہ میں تمہارے نام تو کرا رہا ہوں مگر اب تم اس گاڑی کے مالک نہیں ہو, اور احتیاطاً اس سے کچھ سائن بھی لے لے کہ یہ تم اس کے مالک نہیں ہو. مالک اس وقت بنو گے جب گاڑی میرے قبضے میں آئے گی, اس کے بعد میں تمہیں بیچوں گا, اس کے بعد تمہیں حق ہوگا کہ تم لو یا نہ لو. لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ لے لینا, ورنہ میں کس کو پہناؤں گا پھر. سمجھ رہے ہو, جیسے میڈیکل اسٹور والے سے آپ کہتے ہو کہ یار ایک دوا منگوا کے رکھنا, وہ کہتا ہے بھائی مہنگی دوا ہے, آپ نے لینی ہے تو میں منگواؤں گا, تو وہ منگوا لیتا ہے, آپ نہیں لیتے تو صلواتیں تو سناتا ہے آپ کو, لیکن زبردستی وہ دوا آپ کو دیتا نہیں ہے, اور آپ کے بینک سے زبردستی پیسے نہیں لے سکتا یہ آپ کی جیب سے. ہاں غیر اخلاقی حرکت ہے, ہم کہیں گے یار تو نے کوثر میڈیکوز سے دوا منگوا لی, اس کے لیے یہ بیچارہ وہاں سے لے کر اب تو لے ہی نہیں رہا ہے, تو غیر اخلاقی ہے. لیکن ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوگی. ملکیت جب ہی ہوگی جب میڈیکل والے سے آپ نے کہا میرے لیے دوا منگوا لے, اس نے کہا بہت مہنگی دوا ہے کوئی لیتا نہیں ہے, آپ نے کہا میں لوں گا, اس نے اتنی مہنگی دوا لے کر آ گیا. اب آپ کی ملکیت کب ہوگی, جب آپ جا کے اس سے خریدیں گے, اس سے پہلے صرف وہ ایک وعدہ ہی ہے. تو اون پہ گاڑی کا بھی یہی مسئلہ ہے, آپ نے خرید لی سامنے والے پارٹی کے کہنے پر. ایک آدمی نے کہا میں 6 مہینے بعد تم سے خرید لوں گا, آپ نے کہا تو خرید لے گا نا, ٹھیک ہے میں نکلوا رہا ہوں ایک ریوو, تو آپ نے 6 مہینے کے اس پہ نکلوا لی, اب وہ نہیں لے رہا. تو ہم بھی صلواتیں تو سنائیں گے اس کو, سنائیں جتنی آپ کو انگلش اردو عربی میں گالیاں آتی ہیں, پنجابی میں ساری پارسل کریں, لیکن قانون شرعی قانون یہ ہے کہ وہ اس پہ لازم نہیں ہے, کیونکہ ابھی وہ مالک نہیں بنایا. اب نئے سرے سے بیع ہوگی جب آپ کے چیز قبضے میں آئے گی. تو یہ وہ جو پاک ویل والوں سے بھی میری گزارش ہے کہ میرا یہ کلپ آپ ان کو ذرا میسج بھیج دیے گا, یہ شارٹ کلپ بنا کے نا ان سے کہیں یہ بھیج دیں. کیا نام ہے ان کا, سنیل, بڑے اچھے آدمی ہیں ماشاء اللہ, بڑی خوشی ہوئی ان سے مل کے. ایسے کاروباری لوگ جب شرعی مسائل پہ بھی گفتگو کریں
اور اچھا وہ چاہ رہے تھے کہ میں اس کو ناجائز کہوں, تو ان کے جذبے پہ بہرحال مجھے خوشی ہوئی کہ یار وہ چاہ رہے ہیں کہ غریبوں کا کیا ہو. میں نے کہا غریبوں کا اگر غریبوں کو نہیں چلائیں نا اتنی مہنگی گاڑیاں, کیا خیال ہے؟ تو پہلے روٹی پانی اس میں وہ جائز نہیں ہے, اس میں ذخیرہ اندوزی جائز نہیں. ہاں گاڑیاں اتنی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں کہ لوگ بنیادی ضرورت کے لیے بھی کرائے پہ بھی گاڑیاں نہ مل رہی ہوں. کچھ چند جاگیرداروں نے ایسا معیشت پہ قبضہ کر لیا کہ اب ہمیں رینٹ پہ بھی نہیں مل رہی, ٹیکسیاں بھی شارٹ ہو گئیں. اب ہم جناب یہاں سے حیدرآباد بھی گدے گھوڑوں پہ جا رہے ہیں. اس وقت پھر یہ فتویٰ دیا جائے گا کہ بھائی ایک وسیم بھائی ہے ارب پتی, اس نے ساری گاڑیاں اپنے شو روم میں ڈال دی ہیں, اب وہ مارکیٹ سے گاڑیاں کیا ہو گئی ہیں, شارٹ ہو گئی ہیں. لیکن مشکل ہے, ایسی نوبت نہیں آئے گی, لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں, آپ گاڑیاں کہاں سے. فرقان بھائی کو فالج کا اٹیک ہوا, دل سے دعا جی اللہ تعالیٰ شفا, دل سے دعا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. یہ میں نے اگلے جملے کو میں نے غلط پڑھا ہے, دعا کو میں نے غلط نہیں پڑھا. مفتی صاحب بہت لمبا سوال ہے, ہو گیا میرے کیا مجھے آگے بیان کے لیے جانا ہے. اصل میں میرا ابھی ایک اور جگہ بیان ہے تو مجھے وہاں پہنچنا ہے. یہ سوال پھر بعد میں ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.